ہے نا. تو کسی نے بیچ میں لقمہ دیا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ ریسنٹلی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو میرے بھی دل میں بڑی تکلیف ہوئی ہے اور ان کی اس بات کو سن کے بعد میں درس کے ان سے ملاقات ہوئی تو بہت رو رہی تھی. تو پاس 2 بچے بھی تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, کھیل رہے تھے, شاید ٹوینز تھے, مجھے پوری بات یاد نہیں رہی. تو بہرحال قصہ مختصر پتہ کہ چلا کہ چند مہینے پہلے یا کچھ پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہوا اور یہ 2 بچے ہیں چھوٹے. جب میں نے بچوں کو دیکھا تو میرے دل میں کافی تکلیف ہوئی. میں نے کہا ان کی عمروں سے لگ رہا ہے کہ 5-6 سال ان کی شادی رہی ہوگی اور اس میں یہ 3 سال کے 2 سال کے کوئی بچے ہیں. لیکن کہنے لگیں کہ ہماری شادی 15 سال رہی. تو پھر مجھے ایک اور دھچکا لگا. میں نے کہا اچھا اس قدر کہ شروع میں 10 سال ان کے بچے نہیں ہوئے اور اب اللہ نے بچے دیے ان کو تو شوہر چلے گئے. تو اس پہ انہوں نے بتایا کہ نہیں, اصل میں 10 سال ہم لوگوں نے کیئر کی تھی. یعنی جو ان کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ شادی ہوئی, شاید یہ بھی کہیں پڑھتی تھیں یا کچھ جاب کا معاملہ تھا میاں کی بھی, کہنے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس وقت تک بچے پیدا نہیں کریں گے جب تک ہم فائنینشلی سٹینڈ نہیں کرتے. گول بنایا, گھر لینا ہے, یہ کرنا ہے, اور 10 سال میں وہ گول اچیو کیا. پھر اللہ کے حکم سے اولاد ہوئی تو اب جب بچے 4 سال کے ہوئے تو میاں چلا گیا. اور وہ کس بات پہ رہی تھی, اور میں نے بھی محسوس کیا کہ اگر یہ ٹھیک ہے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اگر ہو سکتا ہے وہ چاہتے پھر بھی نہ ملتے اور ان کی قسمت میں ایسے تھا, ٹھیک ہے وہ ایک الگ موضوع ہے تقدیر کا, اس پہ ہم نہیں جا رہے. لیکن انسان کی توجہ دیکھیں کہ اگر یہی چیز اس طرح ہوتی کہ آج 15 سال پہلے اگر ان کی شادی ہوئی تھی اور یہ بچے 14-15 سال کے ہوتے یا جوان ہوتے تو اس عورت کے لیے کم صدمے کا باعث تھا نا کہ تقدیر کی جو باتیں ہیں. لیکن یہ بھی ایک بنجر کرنے والی بات ہے کہ اس چیز کو پروموٹ کرنا. اور اس وقت یہ بالکل ایک فیشن میں آ چکی ہے چیز کہ لوگ ذمہ داریوں میں نہیں پڑنا چاہتے کیونکہ ان کی دنیا بہت ہے. اب دیکھیے کہ بچہ جو ہے نا وہ ماں باپ کے بیچ میں ایک بونڈ بن جاتا ہے. بہت سارے جوڑے صرف اس لیے بستے دیکھ لیے کیا بچے ہو گئے, اب کہاں جائیں گے. تو لہٰذا فطری تعلقات جب ہوں گے تو پھر بہت فائدہ ہوتا ہے. بہرحال اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو کسی بھی گھر کو پرسکون بنانے میں فائدہ مند ہوگا وہ کیا ہے کہ مال کی طلب میں توازن ہو. یعنی منی ارن کرنے میں اتنا وقت لگایا جائے کہ شوہر جو ہے وہ بچوں کو بھی وقت دے سکے, گھر والوں کو بھی وقت دے سکے. اور اسی کے برعکس اگر بیوی ہے تو اس کی اصل ذمہ داری تو گھر ہے. اگر عورت بھی نکل گئی کمانے کے لیے, مرد بھی نکل گیا کمانے کے لیے, بچے چلے گئے بیبی سٹر کے پاس, بیبی سٹر تھی غیر مسلم یا مسلم بھی تھی تو اس کو کیا لگے, اس کا تو نہیں بچہ, وہ اس کی وہ تربیت نہیں کر سکتی جو ماں باپ کریں گے. رات کو ماں جب تھکی ہوئی آئی, اب بتائیے کہ وہ بچے کے ناز دیکھے گی, اس کے لاڈ دیکھے گی, یا اپنے سارے دن کی تھکن دور کرے گی, یا گھر سجائے سنوارے گی, یا پھر اگلے دن جاب کے لیے تیار ہوگی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب شوہر کی کوئی خواہش ہوگی تو بیوی اس پہ بھی قسمت آئے گی کیونکہ اس کے پاس تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, تو بے سکونی ہوئی. اس وقت میں کہہ سکتی ہوں ان معاشروں میں جہاں ہم بستے ہیں, مسلم اور غیر مسلم دونوں کو ملا لیں, 80% یہ ریزن ہے گھروں میں بے سکونی کی کہ مال کمانے کی دھن ہے اور اس میں لوگ اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ اصل گھر کی خوشی جو وہ ختم ہو گئی. گھر گھر نہیں رہے بلکہ وہ ایک بس نائٹ سپینڈ کرنے کی چیز ہو گئی. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے بیبی سٹرز میں پلے, وہ محبت نہیں ڈیویلپ ہوئی. پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اولڈ ہومز بن جاتے ہیں. اس پہ بھی بچے بڑے خوش ہیں کہ ہم ماں باپ کو دیکھیں, مطلب منی وائز سپورٹ تو کرتے ہیں. باپ جب وقت نہیں دیتے تو اس کی کمپنسیشن کہاں سے کرنا چاہتے ہیں, گفٹ لا دیتے ہیں, کھلونے لا دیے, چلو بچے ہم سے کچھ پوچھے نا, جب بچوں نے وقت مانگا تو ان کو منی دے دی, جاؤ اس کا کچھ خرید لو. اب دیکھیے کہ کسی کو بھوک لگی ہو اور آپ اس کو کھانا دینے کی بجائے اس کو نوٹ دے دیں, اس کی بھوک ختم ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. بڑھاپے میں وہ ماں باپ جو اولڈ ہومز میں ڈال دیے جاتے ہیں اور بچے ان کو پورا سپورٹ بھی کرتے ہیں اکنامکلی, کیا وہ کافی ہے؟ یعنی اب دیکھیے کہ بچہ رو رہا اور ماں اس کے بس نوٹ ڈالتی جائے اور اس کو اٹھا کے صاف نہ کرے یا اس کو کھلائے پلائے نہ, تو کیا وہ بچہ مطمئن ہوگا؟ بڑھاپے میں بھی انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے, وہ ایک بچے ہی کی طرح ہو جاتا ہے, وہ آپ سے محبت چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یعنی یہ ایک ساری چیز یہ ہے کہ حوث اور خرچ سے بچ کے جتنی بھی زیادہ اچھے طریقے سے مطلب ماں باپ گھر میں وقت دیں وہ چیز بہت ہی فائدہ مند ہے.
پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ 90% کے بلکہ اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہی عورت ہی کا ہاتھ ہے، اور وہ کیا ہے گھر کو پرسکون کرنے میں، کہ گھر صاف ستھرا ہو. اور ساتھ ہی ساتھ اب دیکھیے کہ جب بہت زیادہ ساز و سامان ہوتا ہے نا گھر میں، ٹو مچ لگژریز، ٹو مچ مشینیں، ٹو مچ فرنیچر، تو وہ گھر نہیں لگتا بلکہ وہ ایک سٹور لگتا ہے. اور یہ مینٹلی بھی ایک چیز ہے کہ جب انسان کے سامنے بہت ہی ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا خوبصورت، تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے دیوار پہ ایک اچھی چیز لگی ہوگی نا تو آپ کو وہ چیز اچھی لگے گی. آپ اسے ایک خوبصورت ڈیکوریشن پیس کے ساتھ ایک اور رکھ دیں تو انہوں ڈائیورٹ ہوں گے، آپ کی سوچ کو وہ بدل دیں گے کہ آپ کس کو دیکھیں، اس سے بھی بے سکونی ہوتی ہے. بعض جگہ میں نے دیکھا ہے گھر کیوں میسی لگتے ہیں، اتنا سامان ہے جگہ ہی نہیں رکھنے کی. ابھی ایک چیز ٹھیک کی دوسری خراب. اگر مختصر سامان ہے، ضرورت کا ہے، وہ زیادہ چیز جو ہے فائدہ مند ہوتی ہے. تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. اگر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہاں سے تھوڑا سا اس رنگ سے دیکھیں کہ اب ایک اچھی بیوی ایک شوہر کی خوشی کا باعث کیسے بنتی ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ جیسے بیوی کا اصل کام کیا ہے، گھر. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اصل مقام گھر ہے. یعنی عورت باہر جا سکتی ہے، عورت کو ضرورت پڑے تو کما بھی سکتی ہے، عورت شاپنگ کے لیے بھی جا سکتی ہے، لیکن اصل اس کی جگہ اس کا گھر ہے. کیسے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر ہے نا، ہر چیز کی ایک جگہ ہے. برتن کہاں ہونے چاہیے؟ کچن میں ہوں گے. مشینری سب کچھ، آپ کے بلینکٹ کمفرٹرز آپ کے بیڈ روم میں ہوں گے. اب جب ہر چیز اس کی جگہ پہ آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں گھر آرگنائز ہو گیا. جب آپ صفائی کرتے ہیں تو اصل میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہر چیز کو اس کے ٹھکانے پہ رکھ رہے ہوتے ہیں. سارے برتن جو باہر آ چکے ہیں کھانے کے وقت میں وہ واپس کچن میں جاتے ہیں، ان کو دھو کے کیبنٹس میں ڈال دیتے ہیں. جب یہ سب ہو جاتا ہے تو چیزیں مطمئن ہوگی. باہر نکلے ہوئے کپڑے طے کر کے اپنے ڈال دیے. جب ہر چیز اپنی جگہ پہ چلی گئی، گھر آرگنائز ہو گیا. اس چیز کو سمجھیے کہ عورت کو اگر اپنا محور، اپنا مقام چاہیے نا کہ میں نے فٹ کہاں ہونا ہے، تو وہ اس کا فٹنگ پلیس اس کا گھر ہے. ضرورت میں جائے گی گھر سے باہر، لیکن اس کو فوراً سوچ کے ہوگی کہ میں نے گھر واپس آنا ہے. وہ باہر ہے، اس کی توجہ گھر پہ. یعنی گھر متاثر کر کے اگر وہ کسی اور جگہ پرسکون ہو رہی ہے یا فائدہ دے رہی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ مس پلیس ہے. تو اگر عورت کے باہر جانے سے اس کا گھر متاثر ہوتا ہے یا گھر گندا ہے یا دوسری چیزیں نہیں، تو یہ اس کے گھر کی بے سکونی کا باعث ہوگا. اسلام نے ایک بڑی خوبصورت تصویر دکھائی ہمیں کہ ایک شوہر ہے وہ صبح اٹھتا ہے. آپ لوگ میرے سے شیئر کریں، ذرا مینٹلی سوچیں کہ ایک مرد ہے وہ صبح جاب پہ جا رہا ہے. اب بیوی اس کی ضرورت کی چیزیں اس کے لیے مہیا کر دیتی ہے، اس کے کپڑے، اس کی جوتے، اس کے ساکس، جو بھی اس کو چاہیے. ٹیبل پہ اس کے ناشتے کا سامان موجود ہے، ہر چیز اس کو آرگنائز طریقے سے مل رہی ہے. وہ پہنتا چیزیں لے کے ناشتہ کیا، اس کو اپنی چیزیں باہر دروازے پہ مل گئیں، خوشی سے ایک اچھی اسمائل کے ساتھ بیوی واپس اس کو بھیج دیتی ہے. اس کے بعد سارا دن وہ ظاہر ہے کہ اپنے باقی کاموں کے ساتھ پکائے گی بھی، گھر بھی صاف کرے گی. اب جو شوہر شام کو واپس آئے اور گھر میں آئے تو ایک دم اس کو ایک اچھی خوشبو کا احساس ہوتا ہے. گھر پورا آرگنائز ہے، اس کی چیزیں اس کی جگہ پہ ہیں، کھانا گرم تیار ہے، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اچھے سکون سے کھاتی. بیوی بھی صاف ستھری ہے، پہنی اوڑی ہے، اپنے آپ کو اس نے صاف ستھرا کیا ہوا ہے، مطمئن ہے. کمرہ ہے تو وہ صاف ہے. آپ بتائیے کون ہے جو ایسی بیوی سے محبت کرنے سے روکے؟ کوئی مرد جس کو اتنا پرسکون گھر ملے، بچوں کو بھی وہ اچھے ایٹیکیٹ میں رکھے، میاں تھکا ہوا آیا اس کو تھوڑا ٹائم دیتی ہے، تو وہ گھر خود بہت پرسکون ہوگا نا، اطمینان بخش. وہ سارے دن کی تھکن بھول جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ شوہر تو جو ہی اس کی جاب ختم ہوئی فوراً گھر آئے گا، کیونکہ اس کو گھر میں اتنا کمفورٹ مل رہا ہے. ایک اس کے لیے ایک دوستی کرنے کو تیار ہے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے ایک عورت تیار ہے. اب اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ دوسری صورت ہے، شوہر بیچارے صبح جاب پہ جا رہے ہیں، چیزیں ہی نہیں مل رہی. ساکس کدھر ہیں، جوتے کدھر ہیں. ابھی بھی اتنی پھوہڑ مزاج کہہ لیں یا صفائی پسند نہیں ہے، چیزیں اس کو نہیں پتا. وہ بیچارہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اپنی چیزیں لیتا ہے. جلے ہوئے ٹوسٹ اور انڈا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے، بلکہ تھما دیا جاتا ہے. بعض بہنیں تو کہتی ہیں میرا بھی بنا جائیے، کہ اپنا بنا رہے ہیں تو چائے میرے لیے بھی بنا کے رکھ دیں. اب میاں صاحب ادھر گئے اور بیگم صاحبہ نے پرس پکڑا اور شاپنگ میں نکل گئی. ایک ایک گھنٹہ فون پہ رہی. پوش کا بھائی جب میاں کے آنے کا وقت ہے، اب جلدی میں چولہے پہ رکھا کچھ پکنے کے لیے تو وہ کچھ جل گیا، کچھ کچا پکا. اب شوہر گھر میں آیا تو گھر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے استبل ہو، کھانا پکا ہوا نہیں، کمرے میں ویسے ہی ابھی بھی اسی طرح پھیلا ہوا ہے سب کچھ. اور اب بتائیے کیا اس کو سکون ملے گا؟ وہ شوہر اب کے لیے بیوی جو ہے وہ پرسکون ہوگی؟ وہ پھر شوہر کیا کہے گا؟
گھر سے دور رہو. میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ اکثر شوہر